یہ جو المہند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو. آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو، وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا، جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے. تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں، تو میرے اس عمل کو قبول فرما. اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات، وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے. وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے، فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے، ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے، لغت میں تعریف کچھ اور ہے، پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے، محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. وسیلہ کی 3 قسمیں، ایک ہے جائز، ایک ہے بدعی اور ایک ہے شرکی. ایک جائز وسیلہ ہے اور ایک بدعی اور ایک شرکی. جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. جیسے دعائے کرب میں ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے. کیا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ حدیث. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان تمام ناموں کے حوالے سے جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے یا تو نے اپنی کسی مخلوق کو بتا دیا ہے، اور ان ناموں کے حوالے سے بھی، وسیلے سے بھی، جو نام ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اللہ، یعنی بعض نام اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، تو میں ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسا کہ دعائے کرب سے ثابت ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے. ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے. اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک، نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے.
تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے, یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں, ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا, مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. اور جائز وسیلے میں ایک وسیلہ ہے دعاء الرجل الحی الصالح, نیک زندہ آدمی کی دعا کے وسیلے سے. ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا دعا میں, نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا جی, نبی کی دعا کا وسیلہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو اس وقت مدینہ میں سب سے بزرگ تھے, بڑے نیک تھے, ان کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے اللہ سے دعا کیجئے. دیکھیے عباس ابن عبد المطلب ایک نیک آدمی ہیں, زندہ ہیں, ان کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے, اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے سامنے ہی. وہاں جا کر کے بارش کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے. تو دعاء الرجل الحی الصالح, نیک آدمی ہو, زندہ ہو, اور اس کی دعا کا وسیلہ ہو, نہ کہ اس کی ذات کا. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا, اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے, وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا, تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا, تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے, اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل, جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے, تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں, ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا, نیک لوگوں سے محبت, نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے. اور تیسرے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ, جیسا کہ حدیث غار میں ہے کہ 3 آدمی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے, ایک چٹان پھسل کر غار کے دروازے پر آ کر رک جاتی ہے, ان کی قبر بن گئی, وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. تو تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی زندگی کے کسی نیک عمل کو سامنے رکھ کر کے اس کے حوالے سے, اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. تینوں نے ایک ایک عمل, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ایک ایک عمل کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی, اور ہر بار چٹان تھوڑی تھوڑی سرک جاتی تھی, یہاں تک کہ تیسرے نے جب اپنے عمل کے وسیلے سے دعا مانگی تو چٹان اتنی نیچے آ گئی کہ اس سے آدمی باہر نکل سکتا تھا. تو ایک اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے, کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کے وسیلے سے, اور اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے. جی, کہے اللہ سے, اے اللہ میں نے ایک عمل کیا تھا, اگر وہ عمل تجھے پسند ہے تو میں اس عمل کے حوالے سے, وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول کر لے. جی, یہ ہے جائز دعا جس کی 3 شقیں. تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا, اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. تو محبت بھی ایک عمل ہے. جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے, ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے. جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے, تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا, یہ نبی سے بھی جائز ہے, نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں, اللہ تو ان کے واسطے سے تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے, اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارا, لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا, لیکن ہو تو گیا نا. ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی, ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا, ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان. تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو, اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑیں. لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے, اس کو کہہ نہیں سکتے, یہ تو عمل ہے. سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے, تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. اور ایک ہے بدعی دعا, جیسے کسی کے جاہ سے دعا مانگنا, کسی کے طفیل سے. محمد کے طفیل سے یہ دعا قبول کر لے صلی اللہ علیہ وسلم, جائز نہیں ہے. جی جی, کسی کا طفیل بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہذا غلط, صحیح نہیں ہے. یہ شرک تو نہیں مگر وسیلہ شرک ہے. اور تیسرا جو شرکی ہے, کسی مردے سے دعا مانگنا, کسی قبر کے اوپر جا کر کے اس سے استمداد کرنا کہ بابا میرا یہ کام کر دیجئے. تو چونکہ یہ استمداد بالموتى ہے, استمداد بالمیت ہے, ہذا حرام, شرک ہے یہ. لہذا یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں جس میں ایک جائز ہے, ایک بدعی ہے اور ایک شرکی ہے. ایک جائز, ایک وسیلہ شرک, ایک ڈائریکٹ شرک.